نبی کریم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، صحابی، جیسے ہی بیٹھا کہا الحمدللہ رب العالمین، نبی کریم نے فرمایا کہ تم نے بہشت میں اپنے لیے ایک درخت اگا دیا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو میں نے وہاں پر باغ کے باغ اگائے ہوں گے؟ کہا بے شک، اگر تم یہی کام کرتے ہو۔ کہا یا رسول اللہ میں روز صبح سے شام تک یہی کام کرتا ہوں، الحمدللہ، سبحان اللہ، ذکر، فکر اور قرآن کی آیات۔ کہا، فرمایا کہ پھر خیال رکھنا کہیں ان کو جلانے کے لیے شعلہ نہ بھیجنا۔ کہا وہ شعلہ کیا ہے؟ کہا اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، گناہ، جرم۔ مثلا قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے، لا یغتب بعضکم بعضا، لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرے، ہے یا نہیں؟ سب نے سنی ہوئی ہے نا؟ کتنے لوگ عمل کرتے ہیں؟ اپنے اندر ذرا جھانک کر دیکھ لیجئے گا۔ میں تو بڑا پریشان رہتا ہوں، سچی بات ہے۔ کیوں پریشان رہتا ہوں؟ اسی آیت کی وجہ سے، لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض دوسرے بعض کی غیبت نہ کریں۔ غیبت کیا ہے؟ جب کسی کو آپ کہیں نا ارے بھائی تم کیوں غیبت کرتے ہو، تو کہیں میں نے غیبت تو نہیں کی، تو پوچھو کہ پھر یہ کیا تھی؟ یہ تو سچی بات تھی، جو اس نے کیا تھا وہی میں بتا رہا ہوں۔ غیبت ہے کسی شخص کی ایسی برائی کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا جو اس کو معلوم ہو تو اس کو برا لگے، یہ ہے غیبت۔ یعنی جو کام اس نے کیا ہے، جو کیا ہے اس کو اگر آپ دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ فلان شخص جھوٹا ہے، فلان شخص حرام خور ہے، فلان شخص نے یہ جرم انجام دیا ہے، یہ غیبت ہے۔ چونکہ اس کے سامنے آپ کہیں تو اس کو برا لگتا ہے۔ قرآن آگے جا کے کہتا ہے، ہاں اسی کو میں کمپلیٹ کروں، لیکن اگر کسی شخص نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں ہے اور آپ اس کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ تہمت ہے، یہ الزام ہے، یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب آگے قرآن کہتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم، کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے ان یأکل لحم اخیہ میتا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کہتا ہے کہ تم جب غیبت کرتے ہو تو پردہ ہٹنے کی دیر ہے، پردہ ہٹے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تم اپنے اس بھائی کا گوشت کھا رہے تھے۔ یہ کوئی تمثیل نہیں ہے، یہ حقیقی عالم کی عکاسی ہے۔ یہ عالم اپنی تمام حقیقتوں کے باوجود ایک اور حقیقی عالم کا عکس ہے جس کو ہم مجاز کہتے ہیں۔ حقیقی عالم وہ ہے جہاں پر پردے ہٹیں گے، اس عالم میں یہی عمل سامنے آئے گا۔ فرمایا کہ تم کیا پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، یعنی وہ میت کی صورت میں موجود ہو اور تم اس کا گوشت کھا رہے ہو۔ اب میں غالباً مسلم کی روایت ہے، ہمارے ہاں بھی موجود ہے، اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے۔ روایت میں بیان ہوا کہ حضرت ام المومنین عائشہ اور نبی کریم ساتھ میں گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ اس اسنا میں ایک چھوٹے سے قد کی خاتون کا گزر ہوا۔ حضرت ام المومنین عائشہ نے جیسے ہی اس خاتون کا قد دیکھا، چھوٹا قد تھا، فوراً عرض کیا یا رسول اللہ دیکھیے اس خاتون کا قد کتنا چھوٹا ہے، بونا جس کو آپ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً جواباً فرمایا کہ اے عائشہ ذرا تھوکو۔ آپ نے جیسے ہی تھوکا حضرت عائشہ نے تو منہ سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور خون باہر نکلا۔ پریشان ہوئی، کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ کہا کیا تم نے قرآن میں سورہ لقمان کی یہ آیت نہیں پڑھی لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، چونکہ یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے تو صرف تمہاری نگاہوں سے پردہ ہٹا، اگر پردہ رہتا تو تمہیں بھی نہ پتہ چلتا۔ یہ تو میری کرامت ہے نا کہ میں پردہ ہٹا کے تمہیں بتا رہا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام مطاف میں، مطاف یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، کسی شخص نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ ما اکثر الحجیج، 10 ذی الحج کے بعد کی بات ہے، حج کے ایام میں کتنے زیادہ حاجی آئے ہیں۔
فرمایا کہ ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، کتنے کم حاجی ہیں اور کتنے زیادہ چیخنے چلانے والی مخلوق ہے۔ کہا کہ یا ابن رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کہا قریب آؤ، اس کو قریب لے آئے، ہاتھ کا اشارہ کیا، پردہ ہٹ گیا، کیا دیکھتا ہے؟ وہی مطاف ہے، وہی خانہ خدا ہے، لیکن اب کیا دیکھتا ہے؟ کچھ خنزیر ہیں، کچھ کتے ہیں، کچھ مگرمچھ ہیں، کچھ سانپ ہیں، کچھ اژدہے ہیں، کچھ اور جانور ہیں، طواف میں مصروف ہیں، درمیان میں کچھ انسان بھی ہیں۔ دوبارہ ہاتھ کا اشارہ کیا، پردہ بند ہو گیا، کہا دیکھ لیا ان کی اصل شکل کیا ہے؟ تو یہ میرے اور آپ ہی کی طرح کے لوگ ہیں، کوئی اوپر سے آئی ہوئی مخلوق نہیں ہے۔ اس لیے اپنے اندر جھانک کر دیکھیے کہ جب ملک الموت آتا ہے تو اس وقت کیا ہم انسانی شکل میں ملک الموت کا سامنا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ مجھے بھی سوچنے کی ضرورت ہے اور آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرے اندر آیا حیوانی صفات کا غلبہ ہے، چونکہ صفات تو دونوں ہیں، بات ہے غلبے کی، کہ آیا رحمانی صفات کا غلبہ ہے یا حیوانی صفات کا غلبہ ہے۔ جن صفات کا غلبہ ہوگا میں اس شکل میں اللہ کے سامنے جاؤں گا۔